بیٹا کہتے ہیں نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے بیٹی کس کے لیے رحمت ہوتی ہے؟ بیٹی کس کے لیے رحمت ہوتی ہے؟ بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ اے سیدہ، تجھے کتنا بڑا خدا نے اعزاز دیا ہے کہ آپ کے بابا جان جو کہ پوری کائنات انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور خدا نے ان کو یہ لقب دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے سیدہ پاک، میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں تیری گرد راہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں ماؤں کو تیری گرد راہ پر قربان کر دوں، میں پھر بھی تیری عظمت کو نہیں پا سکتا۔ آپ کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ مقام ہے کہ تیرے بابا جان پوری کائنات انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تجھے خدا نے یہ اعزاز دیا ہے کہ تو اپنے بابا جان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ یہاں تو علاج تنگی داماں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور استقبال کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کرتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور آپ ان کی دست بوسی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زخم لگے تو سیدہ خاتون جنت نے کپڑا جلا کر راکھ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگا رہی تھی، اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا تھا ام ابیہا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والدین کریمین کی شفقت اور محبت کی کمی رہ گئی تھی، وہ شفقت اور محبت سیدہ خاتون جنت کی طرف سے آپ کو ملی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف سے، جو والدین کی ماں باپ کی جو محبت رہ گئی تھی، اس لیے آپ کو ام ابیہا کہا گیا۔ تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے، تو نبی کے گھر میں پرورش پانے والی اولاد ہو تو پھر اس پرورش میں کمی تربیت میں کیسی رہ سکتی تھی؟ تو سیدہ خاتون جنت، آپ کا عمل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی، رات کی عبادت گزاری میں، شب بیداری میں، عبادات میں، ریاضات میں، کردار میں، چال ڈھال میں، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کرتی تھی۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتی، صبح کو مسلح آنسوؤں سے تر اٹھایا جاتا تھا، اور سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھیں، اور آپ شکوہ کرتی تھی کہ اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، فاطمہ کا ابھی تک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سجدوں کا عالم یہ تھا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت تھی کہ وہ اپنے زمانے کی تمام خواتین سے افضل تھیں، اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اور آپ نہ صرف اپنے زمانے کے بلکہ روئے زمین کی تمام تر خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین کی تمام تر، نہ صرف دنیا میں بلکہ جنت میں بھی آپ تمام جنتی خواتین کی سردار ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، آپ نہ صرف اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بلکہ جنت کی تمام عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ 3 نسبتیں کون سی؟ حضرت مریم کو ایک نسبت تھی کہ وہ نبی کی ماں تھی، وہ نبی کی ماں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ اولین آخرین کے امام حضور نبی اکرم رحمت للعالمین کی لخت جگر ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں۔ ایک نسبت تو یہ حاصل ہے۔
پانوے آ تاجدار حل عطا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، دوسری نسبت یہ حاصل ہے۔ اور تیسری نسبت مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ مرکز پرکار عشق، آپ حسنین کریمین جو اہل عشق کے قافلے کے سردار ہیں اور ان کے سپہ سالار ہیں، آپ ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردے دیم، سجدے ہا پر خاک اوپر پاشے دیم۔ اے سیدہ خاتون جنت، تیرے امت پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ میرے پاؤں میں اللہ کے قانون کی زنجیر ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں تیری قبر پر آتا اور آ کر سجدوں کی بھرمار کر دیتا اور وہاں آ کر طواف کرتا۔ پھر جود و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآنی آیات سورہ دہر کی جو سخاوت کے متعلق ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خود افطاری کرنے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، خود افطاری کرنے کے لیے، لیکن سائل دروازے پر موجود ہے، اور اس کو کہا کہ تم تو افطاری کرو نا، ہماری خیر ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا معاملہ آیا، تیسرے دن پھر ایسا معاملہ آیا، خود بھوکے رہے اور خالی پانی کے ساتھ افطاری کی، لیکن جو کھجوریں تھیں افطاری کے لیے وہ سوالی کو آپ نے دے دی۔ تو وہ سوالی بھی اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ بھی ضرورت مند تھے، اور ضرورتیں تھیں اس وقت، حاجات لوگوں کو ہوتی تھی، اس قدر جو ہے معاشی اعتبار سے لوگ اتنے جو ہے وہ سٹرونگ نہیں تھے، ان کو ضروریات ہوتی تھی، تو اس طرح کے پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے تھے۔ تو جو سب کچھ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، کمانے کے باوجود بھی بھیک مانگتے رہنا، اس قسم کے بھکاری نہیں ہوتے تھے، اور اس قسم کے لوگوں کو بھیک مانگنے سے بھی منع کیا گیا اور ان کو بھیک دینے سے بھی منع کیا گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں آپ کی ترغیب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے جو پیشہ ور بیکاری ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ کیا کریں، ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے جذبات کو ہم سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو خالی نہیں موڑنا چاہتے، ٹھیک ہے عادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے مجھے بتائیے، تو آپ کی اچھی عادت حضور کے فرمان سے بڑھ کر تو نہیں۔ تو اس لیے ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، تو ضرورت مند سائل آپ کے دروازے پر آیا اور 3 دنوں سے مسلسل گھر میں فقر و فاقہ ہے، تو سیدہ پاک نے اپنی چادر مبارک، وہ چادر تطہیر آپ نے رہن رکھی، اور وہاں سے آپ نے کچھ پیسے لے کر کچھ راشن خریدا، اور وہ راشن خرید کر آپ نے اس سوالی کو دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے یہودی تھے اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے، کتب سماویہ کے، یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، تورات زبور انجیل کے، اور انہوں نے کتب سماویہ میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کا گھرانہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا سخی اور لجپال گھرانہ ہوگا کہ اپنے تن کی چیزیں وہ رہن رکھ کر، گروی رکھ کے، وہ گھر اپنے دروازے پر آئے ہوئے سوالی کو واپس نہیں موڑیں گے، اپنے تن کی چیزیں وہ گروی رکھ دیں گے، لیکن اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو خالی نہیں موڑیں گے۔ اور یہ باتیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی کتب سماویہ کے اندر، اور جب یہ معاملہ پیش آیا سیدہ پاک کا، تو حضرت شمعون جو کہ اس وقت یہودیت میں تھے، یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت، اور جس کی عملی تصویر سیدہ پاک سے ظاہر ہوتی۔ شاعروں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کے متعلق لکھا، بہت پیاری پیاری باتیں لکھی۔ ایک خوبصورت شعر حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہمارے بہت بڑا سرمایہ تھے، نعت خواں تھے ایک، اور محب رسول تھے، ثناخوان مصطفیٰ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے،
شہ بتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا۔ تو سیدہ پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، کوئی بھی آپ کے دروازے پر سوالی آیا، لا قال لہم لا، آپ نے ان کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے۔ یہ ایسا سخی اور لاجپال گھرانہ ہے۔ تو دوستو صرف یہ مالی خیرات کی بات نہیں بلکہ روحانی خیرات بھی اس در سے ملتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم امام الفقر ہوئے، آپ کی ساری زندگی ایک چادر میں گزری، ساری زندگی، اور سیدہ پاک کی ساری زندگی چکی چلاتے ہوئے مسلسل راتوں کو عبادات ریاضات میں گزرتی۔ ایک مرتبہ بیمار تھی، شدید علیل تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رات بھر عبادت اور ریاضت کرتی رہیں، اور دن کو جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہتی تھی، یہ آپ کی روٹین تھی، اور ایک لمحہ بھی آپ کے پاس فراغت کا نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ اے فاطمہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، رات بھر ابھی عبادت کرتی رہی ہو، اب آپ چکی پیس رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چکی پیس رہی ہوں تو اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، اور رات بھر اگر عبادت کرتی رہی ہوں تو اپنے خدا کے لیے کرتی رہی ہوں، میں نے کسی پر احسان تو نہیں کیا۔ تو اس قدر ان کے شب و روز گزرتے تھے۔ تو روحانی خیرات بھی اس در سے ملتی ہے، بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مقام ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس پر سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو، آپ کے در کی خیرات نہ مانگ لے۔ اور قدرت اللہ شہاب تو پکار پکار کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کا جب نکاح مبارک ہوا تھا تو رب ذوالجلال نے حوروں میں ہیرے اور جواہرات تقسیم کیے تھے، اور وہ جواہرات، وہ موتی اور ہیرے رب ذوالجلال اس امت میں قیامت تک کے لیے ان کے صدقے تقسیم کرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور قدرت اللہ شہاب پکار پکار کر کہتا ہے، لوگو تم کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہو، تم کائنات کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، تم سیدہ خاتون جنت کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری جھولیاں بھر بھر کے تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ کون سی ایسی خیرات ہے جو اس در سے نہیں ملتی؟ پورے وثوق کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، للہیت اور خشوع و خضوع لے کر، سیدہ پاک کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خالق کائنات سارے مسائل حل فرما دے گا۔ اور پھر امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے روشن ہو جائیں تو تم اہل بیت کی غلامی کر لو، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھ لو۔ پھر اس کے بعد وہ ایک روایت نقل کرتے کہ وہ شخص جو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا اور اس کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سرخ ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کا قیامت کے دن صرف چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، اس کا اللہ دنیا میں بھی چہرہ سیاہ کر دے گا۔